اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ عزیزان گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان کی عظیم سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے کا آج تیسرا پروگرام پیش خدمت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قانون قدرت ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل سپیدی سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں موسم برشگال کا پتہ دیتی۔ موسم بہار کے آغاز میں فضا کا تغیر بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ پاکیزہ گوشہ نشین دنیائے انسانیت کا روشن ضمیر ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا کی تاریکیوں میں انوار باطن کے جلوے اور محبوب حقیقی کے تجلیات کی روشنیاں دیکھنے لگا۔ رویائے صادقہ اور الہامات و عجائبات روحانیاں اس کے قلب مطہر کی ضیاء پذیریوں میں اور اضافہ کرتی، اور ملاقات کا وقت جوں جوں قریب آتا جاتا ہے، عشق کی آگ تیز ہوتی چلی جاتی۔ ذکر و شغل، استقراق و محویت میں روز بروز ترقی اور اضافہ ہوتا گیا ہے، اور بالآخر وہ مبارک ترین ساعتیں اور مقدس ترین گھڑیاں آ پہنچیں کہ جن کا چشم فلک کو ازل سے انتظار ہے۔ بہار کا روح افزا موسم تھا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ تھا، پیر کا مقدس دن تھا اور صبح سہانا کا وقت۔ عمر مقدس کے 40 سال پورے ہو کر 41ویں سال کا آغاز تھا کہ غار ہرا نور سے نہا گیا اور رخ آفتاب سے زیادہ منور ہو گیا۔ اجسام نورانیہ کا نزول ہوا اور فضائل و برکات کے ان خزانوں کو عالم آشکار کر دیا گیا، جن کے بیش بہا اور غیر محدود خزانوں کا اس یتیم مکہ کو خزینہ دار بنایا گیا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نورانی لباس میں نمودار ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کچھ سنایا جو آج تک کسی سننے والے نے نہ سنا تھا، اور وہ کچھ پڑھایا جو بجز اس شاگرد اول کے اور کسی پڑھنے والے کو نصیب نہ ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر زور سے دباتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں، اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ یہی فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ شرف معانقہ حاصل کیا اور پھر درخواست کی اور عرض کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ، اور تیرا پروردگار بہت کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا، اور جس میں مبارک اس اجلال سے کانپ رہا تھا، اور بار امانت کے جلیل القدر بوجھ سے بدن نازک لرز اٹھا ہے۔ اسی حالت میں ہدایت و سعادت کا آفتاب روشن سینہ مبارک میں لیے ہوئے دولت خانے پر تشریف لائے ہیں۔ رفیقہ حیات پر نگاہیں پڑی ہیں اور زملونی مجھے چادر اڑا دو کے الفاظ مبارک زبان سے ادا فرمائے ہیں۔ غمگسار بیوی نے کمبل اڑا دیا اور خود پیکر تجسس بن کر خدمت گزاری کے لیے پاس بیٹھ گئی۔ طبیعت کو قدرے سکون ہوا تو جو کچھ واقعہ پیش آیا بیان فرماتے ہیں، اور پھر دوران گفتگو میں وہی کیفیت واپس آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، میری حالت کچھ غیر معلوم ہوتی ہے، دل پر ایک ایسی وحشت طاری ہے کہ جس سے مجھے اپنی زندگی کا خطرہ دکھائی دیتا ہے۔ سامنے گرامی، دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی تو شوہر کی یہ حالت دیکھ کر اور زبان سے ایسے کلمات سن کر خدا جانے اپنا کیا حل کرتی۔ شوہر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر اضطراب و اضطرار سے قطعاً بیگانہ ہو کر نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے فرماتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی زحمت و تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ غریبوں اور فقیروں کے ہمدرد ہیں، رشتہ داروں کے ساتھی ہیں اور ہمسایوں کے رفیق ہیں۔ ہر کس و ناکس کے ساتھ آپ کا حسن سلوک آپ کا شیوا ہے، مسافر نواز ہیں،
بروں کی مجلس سے نفرت رکھتے ہیں، بھلائی اور بھلے لوگوں سے آپ کو محبت ہے۔ اس بلند فطرت اور صاحب فراست خاتون رضی اللہ عنہا نے گویا تصدیق نبوت کی اور اس کے لیے ایک ایسی ناقابل تردید شہادت پیش کی جس کو دنیا کی کوئی دلیل اور بڑی سے بڑی حجت بھی باطل نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھیے کہ کتنے سادہ الفاظ میں اس حقیقت مسلمہ کے اٹل اصول بیان کر دیے، یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا ہی خالق کو محبوب و منظور ہے۔ مخلوق خدا کی محبت اور عیال اللہ کی خدمت ہی خدائی دین اور مذہب حق کی روح ہے۔ اپنی آسائشوں کو فنا کر کے اللہ کے بندوں کو آرام پہنچانے والے سے زیادہ اللہ کا پیارا بھلا اور کون ہوگا؟ اور پھر وہ ایسے پیارے کو کیوں ضائع کرنے لگا؟ سبحان اللہ۔ تو اس مومنہ رضی اللہ عنہا کے ان دو جملوں نے اسلام کی تمام بنیادی تعلیمات اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام مواعظ و برکات کے اساسی اصول بیان فرما دیے۔ اللہ قدوسی کی پسندیدگی اور رضامندی کی سند خود غرض اور نفس پرست کو کبھی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنی محبوبیت اور رضامندی کا اعزاز اس کو عطا فرماتا ہے کہ جس کے دل میں قوم کا درد ہو، قوم کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ پاک دل کے ریشے ریشے میں سمایا ہوا ہو، اور وہ تمام انسانوں کو ایک برادری سمجھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کو ایک خاندان کے مختلف افراد سمجھ کر سب سے ہمدردانہ سلوک رکھتا۔ ایسا شخص اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ اس کو ضائع و برباد نہیں کرتا، بلکہ ایسے ہمدرد انسان کو برباد کرنے والے ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف بے نام و بے نشان ہو جائے گا۔ اور سامعین گرامی، کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نبوت کی سعادت سب سے پہلے ایک عورت کو عطا فرمائی جا رہی ہے، تاکہ وہ دنیا کفر و ضلالت کہ جو عورت کو حیوانات بلکہ جمادات سے بھی بدتر سمجھتی تھی، سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عورت کمتر اور ذلیل نہیں ہے، اور دنیا اسلام کے ہر فرد اور بشر کا دل عورت کی نفرت و حقارت سے یکسر خالی ہو کر اس کی محبت اور عزت سے بھرپور ہو جائے۔ الغرض سید النساء حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ہی فراست آمیز الفاظ میں اپنے شوہر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے اور عرض کیا ہے کہ یہ اہم واقعہ کسی نعمت عظمیٰ اور فوز کبیر کا پیش خیمہ ہے۔ چلیے بھائی ورقہ کے پاس چلتے ہیں، اس سے یہ معاجرہ بیان کرتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچزاد بھائی ہیں، عربی اور عبرانی زبانوں کے مسلم عالم ہیں، کفر و شرک اور بت پرستی سے طبعاً متنفر ہیں، دین حق کے متلاشی ہیں، ضعیفی اور پیرانہ سالی نے بینائی سے محروم کر دیا ہے۔ حضرت ورقہ نے غار ہرا کا سارا واقعہ سنا ہے تو خوشی سے اچھل پڑے، شگفتہ چہرے سے مبارکبادی کے پھول جھڑنے لگتے، کہتے ہیں یہ تو وہی ناموس ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے مکے سے نکالے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا میرے برادران وطن مجھے جلا وطن کر دیں گے؟ تو حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی متانیت سے کہا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، دنیا ہمیشہ اچھے لوگوں سے برائی کرتی چلی آئی ہے، جس کو منصب اصلاح و تبلیغ اور نبوت و رسالت عطا فرمایا گیا، قوم نے اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی سلوک کیا اور اس کی اصلاح کا جواب تخریف سے دیا۔ اس کی شفقتوں، ہمدردیوں اور محبتوں کے مقابلے میں ہمیشہ بغض و عناد اور عداوت و مخالفت کی دیواریں کھڑی کی۔ اگر موت نے مجھے اس وقت تک مہلت دی تو میں پوری ہمت و طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا، مگر سامعین گرامی افسوس کہ صاحب ایمان کو زیادہ مہلت نہ ملی اور ان کا جلد انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر اور امت محمدیہ کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد اور بے حساب، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سفید لباس میں ملبوس خواب میں دیکھا اور فرمایا، ورقہ جنت میں گیا کیونکہ جہنمی کا جسم بے لباس ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ساری دنیا عرب جہالت و گمراہی کی تاریکیوں میں اس طرح سے لپٹی ہوئی ہے کہ کسی مقام اور کسی مجلس و محفل میں سعادت کی ایک ادنا سی جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ جہاں حرم کعبہ میں زن و مرد کا بیک وقت برہنہ ہو کر طواف کرنا داخل عبادات سمجھا جاتا ہو، ایسی قوم کی اخلاقی پستی کی انتہا کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ سنگدلی اور شقاوت قلبی کی کیفیت یہ ہو کہ مائیں اپنے ممتا بھرے ہاتھوں سے اپنی ہی لخت جگر بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ آتی ہوں، ذرا ذرا سی بات میں قتل و خونریزی کے بازار گرم ہو جاتے ہوں، ڈکیتی اور قزاقی کو پیشہ عام بنا لیا گیا ہو،
قافلوں کے قافلے ہوس زر کے لیے تہ تیغ کر دیے جاتے ہوں، معصوم بچے، شریف عورتیں اور ضعیف بوڑھے بھی ان کے تیغ ستم سے محفوظ نہ رہتے ہوں، اور ذرا سی تلخی میں انسانوں کے اعضاء الگ الگ کاٹ کر رکھ دیے جاتے ہوں، جوئے بازی، شراب نوشی کا چرچا اس قدر ہو کہ ایک ایک گھر قمار بازی کا اڈا اور کلال کی دکان بن کر رہ گیا ہو۔ قمار بازی میں مائیں، بہن، بیٹی اور بیوی تک کو ہرا دینا کوئی عیب نہ سمجھا جاتا۔ توحید پرستی دنیائے عالم سے ختم ہو چکی تھی۔ یہود قتل انبیاء علیہ السلام جیسے ظلم عظیم کی سزا میں اپنی تمام تر صلاحیت و تقوی کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ عیسائیت 3 خداؤں کی قائل ہو چکی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام کے مجسمے اور تثلیث کے بتوں کو بے محابہ پوجا جاتا تھا، اور یہ وبا شام سے حبشہ تک کثرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا عالم کے ایک وسیع خطے میں مجوسیت کا زور تھا۔ اس مذہب نے کور باطن پجاریوں کو آگ کے شعلوں کا پرستار بنا دیا تھا۔ ایران، عراق، شیراز، بلخ، بدخشاں، ترکستان، ماورا النہر، یمن، بحرین، کردستان، الغرض وسط ایشیا تک اس کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ ہندوستان میں ہندوازم اور برہمنزم کا زور تھا، مگر بدھ مت نے آ کر غلبہ پا لیا تھا، اور رام چندر، کرشن مہادیو کے بتوں کے ستانوں پر بجز صوبہ جات متحد اور بعض اضلاع ہندوستان کے سب جگہ مہاتما بدھ کی مورتیوں نے تسلط جما رکھا تھا۔ الحاصل ہندوستان کا ہر ایک مندر طرح طرح کے بتوں سے پٹا پڑا تھا، گھر گھر میں صنم کدے بنے ہوئے تھے۔ علاوہ ان باطل پرستیوں کے اللہ جانے کن کن لغویات کی پوجا ہوتی تھی۔ شیطانیت کا غلبہ اور جہالت کی تاریکیوں نے عقل و فراست انسانی کے جوہر بالکل خاک میں ملا دیے تھے۔ اخلاق انسانی تسفل و پستی کی اس ذلیل ترین سطح پر پہنچ چکا تھا جہاں گائے کا گوبر اور پیشاب، حتیٰ کہ مرد و عورت کی اندام نہانی بھی متبرک اور قابل تعظیم و تکریم بلکہ مستحق سجدہ و عبادت قرار پا چکی تھی، اور عرب بھی دین حنیف اور دین ابراہیمی علیہ السلام کی تمام تر خصوصیات کھو چکا تھا۔ بت شکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر 360 بتوں کا عظیم الشان مندر بنا ہوا تھا۔ لات و حبل، عزا، نائلہ اور اللہ جانے کن کن بتوں کے دربار سجے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں چڑھائی جاتی، ان کے سامنے جبین نیاز جھکائے جاتے، سجدے کیے جاتے، اور طرح طرح کے مزہ کا خیز انسانیت سوز وحشیانہ طریقوں سے ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ الغرض دنیا میں کفر و الحاد اور شرک و بت پرستی کا تسلط ہر جگہ قائم تھا۔ جگہ جگہ خود پرستی، شیطان پرستی اور نفس پرستی کی گندگیاں اچھل رہی تھیں، اور انسان اپنی تمام تر سیادت و شرافت کے اسباب کو یکسر فراموش کر کے ابتدال و تسفل کی گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ اور آج کا بدقسمت انسان قبر پرستی میں ڈوب چکا ہے، اور شرک کا تو احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام تر مایوس کن حالات سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اصلاحی کام کے لیے قدم بڑھایا، مگر حسن تدبیر اور حکمت عملی سے۔ سب سے پہلے پیغام رحمت ان کو سناتے ہیں کہ جو آپ کی صداقت و دیانت اور امانت پر انتہائی یقین رکھتے ہیں۔ انیس خلوت محرم راز اہلیہ محترمہ سے تبلیغ کا آغاز کیا ہے، اور سب سے پہلے اس مبارک خاتون رضی اللہ عنہا نے آواز صداقت پر لبیک کہا ہے۔ پھر اپنے پردادا آغوش 10 سالہ نوجوان بھائی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اور وہ صدق دل سے مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر اپنے پروردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہم سے کہا، اور انہوں نے سر اطاعت خم کیا۔ اور پھر اپنے محب قدیم یار عزیز ابو بکر رضی اللہ عنہ بن قحافہ کو دعوت اسلام دی ہے، اور انہوں نے بلا تعامل تعمیل کی، اور بہزار عقیدت و صداقت کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو نہایت سلیم الفطر اور متین و سنجیدہ بزرگ ہیں اور قریش میں بہت ممتاز حیثیت کے مالک ہیں، صلاحیت و نیکی، ہمدردی و مہمان نوازی اور غریب پروری جیسے اخلاق بلند کی وجہ سے شہرت اور عزت رکھتے ہیں، خاموشی سے اپنے احباب خاص اور سمجھدار قریش میں تبلیغی سلسلہ جاری فرما دیا ہے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ مشرف اسلام ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ سب حضرات خاندان قریش کے معزز اور محترم ارکان ہیں، عزت و وجاہت کے لحاظ سے ممتاز درجے رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خباب بن ارت، حضرت سعید بن زید، ادوی بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ارقم بن ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو عبیدہ بن حارثہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ مخزومی،
حضرت خالد بن سعید بن عاص، حضرت بلال حبشی، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بھی ان حضرات میں شامل ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلام کی مقبولیت میں سبقت لی، اولین و سابقین کے مقدس گروہ میں شمولیت کی سعادت پائی۔ تو عزیزان گرامی، دعوت اسلام کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن اس آفتاب صداقت و حقیقت کا چہرہ پر نور اخفاء و استعار کے احتیاطی پردوں میں مستور ہے۔ 3 برس بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور توحید کا مسئلہ سمجھائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالات کا اظہار کیا ہے اور سامان ضیافت مہیا کر کے سرداران قریش کو دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار حضرت عباس، ابو جہل، ابو لہب، حضرت ابو طالب، یہ تقریباً 40 افراد ہیں کہ جو اس دعوت میں شریک ہوئے ہیں، اور وہ کھانا جو صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے 40 لوگوں کو کافی ہو گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرف مطلب زبان پر لانے کا ارادہ کیا ہی ہے کہ ابو لہب یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پر جادو کر دیا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اٹھا کر لے گیا، اور اس طرح یہ پہلا جلسہ منتشر ہو گیا ہے کہ دل کی بات دل ہی میں رہی، بات نہ ہونے پائی۔ چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ سامان ضیافت فراہم کرتے ہیں اور پھر معززان قریش کو مدعو کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی وہ لوگ کھانا کھانے آئے ہیں۔ کھانے کے بعد جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ سکوت یہ کہہ کر توڑا کہ اے بنی عبد المطلب، اللہ کے اس وسیع ملک میں اب تک مجھ سے بہتر دین اور دین اسلام سے بہتر آئین لے کر کوئی بشر نہیں آیا۔ میں اللہ کا وہ فرمان لے کر آیا ہوں جو تمہاری دینی ضروریات کو حاوی اور تمہاری آخرت کی بہبود کو کافی ہے۔ مجھ کو اللہ کا حکم ہے کہ میں وہ بہتر طریقہ تم کو سکھاؤں، اور دیکھیے تم میں سے کون اس سعادت کو حاصل کرتا ہے، اور میرا کہنا تسلیم کر کے اللہ کا پیارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار بنتا ہے۔ تو یہ نصیحت کے سیدھے سادے کلمات در حقیقت انصاف پسند طبیعت میں پورا اثر رکھنے والے تھے، لیکن ازلی بدبخت ابو لہب نے قہقہ مارا ہے اور یہ کہہ کر کہ لو ابو طالب، تمہارا بھتیجا جو تم کو بیٹے سے زیادہ عزیز ہے تمہیں کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے تابعدار بن جاؤ، اور اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا، اور یہ لوگ حق بات کا مذاق اڑانے لگے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سما بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب اور حیرت سے ایک ایک چہرے کو تک رہے ہیں، اور دوسری طرف آزمائشی قہقہے اڑائے جا رہے ہیں۔ غرض وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو طالب پر آوازیں کستے ہیں اور وہاں سے چل دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نازک طبیعت پر بڑا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علل اعلان تبلیغ اسلام کا حکم جاری ہو گیا۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ فوراً کھڑے ہو گئے ہیں اور تمام اہل ملک اور اہل وطن کو کھلم کھلا عذاب الہی سے ڈرانے کی غرض سے کوہ صفا پر جا چڑھے ہیں۔ تو زمانے میں عرب کا رواج تھا کہ جس وقت کوئی قومی یا ملکی مشکل پیش آتی تھی تو خیر خواہ قوم کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر چیختا اور لوگوں کو بآواز بلند پکار کر یکجا جمع کیا کرتا تھا، اور جو کچھ اسے کہنا ہوتا تھا وہ اپنی بات کہہ دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت کوہ صفا پر چڑھنا بھی عرب کے اسی دستور کے مطابق تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا، اے جماعت قریش، اے بنی فہر، اے بنی غالب کی پکار لگا کر عرب میں ہلچل ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز پر تھوڑی ہی دیر گزری ہے کہ سب چھوٹے بڑے کوہ صفا کے قریب آ جمع ہوئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ صفا پہاڑی کے نیچے کا میدان آنے والی گھبرائی ہوئی مخلوق سے بھر گیا اور آنے والا ہر شخص پریشان صورت و دریافت طلب نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض حق تعالی شانہ کے بھروسے پر کھڑے ہو کر اس طرح سے واز شروع کیا ہے، اے باشندگان عرب اور اے سرداران قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت میں اونچے اونچے پتھروں میں چھپا ہوا تمہارا مخالف لشکر اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ موقع پائے تو تم پر حملہ کرے اور تم کو ہلاک و برباد کر دے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو ہر طرف سے آواز آئی کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم تمہاری سچائی کا بارہا تجربہ کر چکے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تم جھوٹ بولنا نہیں جانتے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا سنو، تمہارے پیچھے سخت عذاب آنے والا ہے اور میں تم کو جلد آنے والی تباہی سے ڈراتا ہوں، اور وہ آنے والی مصیبت اللہ پر ایمان لائے بغیر نہیں ٹل سکتی۔ اس عذاب سے تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے بت تم کو کسی طرح نہیں بچا سکتے۔ ان پتھروں کی مورتیوں میں ہرگز یہ قابلیت نہیں کہ انسان اپنی پیشانی کو ان کے سامنے جتنا چاہے جھکا لے، جتنی چاہے ناک رگڑے، ان کو دعائیں سننے کا یا مرادیں پورا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بس اے قوم، میرا کہنا مانو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کو سمجھو اور خوب جان لو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ مجھ کو پیغمبر جانو، شرک و بت پرستی سے توبہ کرو تاکہ آخرت کی کٹھن منزل سہولت سے طے ہو اور قادر مطلق کے ناقابل برداشت عذاب سے تمہیں چھٹکارا ملے۔ تو مجمع یہ سن کر ہنس پڑا ہے، کوئی غصے سے پاگل ہو گیا ہے اور کسی نے کہا مارا ہے۔ ابو لہب نے غصے سے کہا، یعنی تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہم کو بلایا تھا؟ اور یہ کہہ کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ابو لہب کے اس گستاخانہ کلمے کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا، مگر اس مذہبی مخالفت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ اس کو مالداری اور سرداری نے انتہا درجے کا مغرور اور تند مزاج بنا دیا تھا۔ اس کی سنگ دلی روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ اس کی عداوت کے زیادہ ہونے کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ اس کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی پیاسی تھی، اور اس عورت کی ہمیشہ کوشش یہ تھی کہ اپنے شوہر کے آتش عداوت کو شعلہ زن کرتی رہے، اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا علل اعلان جھنڈا نصب کر کے جس طرح بن پڑے اس نئے دین کا گلا گھونٹ دے۔ اور یہی وہ عورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت کے دوران راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب کے وقت ٹھوکر کھائیں، گر پڑیں اور ایذا پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے قبل از نبوت ہو چکا تھا، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ نبوت کے بعد جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم صدمہ پہنچانے کی کوشش کی، مگر حقیقت میں اللہ کریم نے اپنی عظیم الشان رحمت سے ان صاحبزادیوں کا مستقبل کفر و شرک کے ماحول سے محفوظ کر دیا، اور یہ دونوں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے۔ تو سامع گرامی، علل اعلان واز کے سننے سے عام مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اب قریش نے باہم مشورہ کیا ہے اور کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نئے طریقے کی ترویج سے روکنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن مکے کے اندر خون بہے اور مذہبی تفریق قومی تفریق بن کر بہن کو بھائی سے اور ماں کو بیٹے سے جدا کر دے۔ چنانچہ یہ سب متفق ہو کر سردار قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، ہم تمہاری عمر اور تمہارے مرتبے کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن آخر ہماری تعظیم کی بھی کوئی حد ہے۔ ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ تمہارا بھتیجا ہم کو اور ہمارے معبودوں کو برا کہے اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ بتائے اور ہم خاموش بیٹھے سنتے جائیں۔ تم اس کو ان باتوں سے روکو، نہیں تو اس کو ہمارے حوالے کرو اور اس کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، تاکہ ہم اپنا بدلہ اپنے انداز سے لے سکیں اور اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں۔ حضرت ابو طالب نے نرم الفاظ اور اخلاقی برتاؤ سے کام لے کر ان کو ٹالا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تندہی اور استقلال کے ساتھ اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہے، اور ازلی بدبخت اور اسلام کے دشمن کافر اب ہمہ وقت اس طرح کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، اور جگہ جگہ کمیٹیاں ہونے لگی ہیں، زبان زبان پر یہی ذکر پھیل گیا ہے، اور اب کوئی گھر اور کوئی جگہ ایسی نہیں رہی ہے کہ جہاں نئے مذہب اسلام کا چرچا اور بانی اسلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا ہو اور انہیں روکنے کی کوششوں کے لیے سازشیں نہ کی جاتی۔ کچھ عرصہ گزرا ہے کہ کفار قریش وفد کی صورت میں دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان درازی حد سے گزر گئی ہے،
تم باوجود یہ کہ ہماری طرح اس جدید مذہب کے مخالف اور اپنے آبائی دین یعنی لات و عزا کی تعظیم اور بت پرستی کے عقیدے پر قائم ہو، مگر افسوس ہے کہ نہ اس کا انسداد کرتے ہو نہ اس کی تدبیر میں ہمارے ہم خیال ہوتے ہو۔ ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ تم اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روکو، نہیں تو اس کے ساتھی بن کر میدان میں آ جاؤ، تاکہ اس کا تصفیہ جنگ سے کسی ایک فریق کے حق میں ہو جائے اور معاملہ یکسو ہو کے ختم۔ اور یہ دھمکی دے کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب حضرت ابو طالب ایک عجیب تشویش میں مبتلا ہے، کیوں کہ نہ وہ اپنی قوم سے جدا ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے پیارے بھتیجے کو کفار کی بے رحمیوں کے حوالے کر سکتے، اور نہ آپ میں اتنی طاقت تھی کہ بھتیجے کے موافق بن کر باشندگان عرب کا مقابلہ کریں، اور نہ غیرت و حمیت اس بات کی متقاضی تھی کہ جس بچے کی معاونت کا بیڑا اٹھایا ہے اور مرحوم باپ کی وصیت پر کاربند رہنے کا وعدہ کر چکے ہیں، اس کو یوں چھوڑ دیں کہ دشمن جس طرح چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ تو آخر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا ہے، اور نہایت ہی فکر و یاس کے الفاظ میں قوم کی ساری تقریر سنا کر کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے مقصد سے باز آ جاؤ اور میرے بڑھاپے کی لاج رکھ کر اپنی جوانی پر ترس کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی استقلال سے جواب دیا ہے کہ اے میرے چچا جان، اگر یہ کفار میرے داہنے ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر ماہتاب رکھ دیں اور مجھے تبلیغ کے کام کو چھوڑنے کے لیے کہیں، تب بھی میں اپنے ارادے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ اللہ اپنے مقصد کو پورا کر دکھائے یا میں اس کوشش میں شہید ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے ہیں، اور پھر چچا کے پاس اسی طرح سے اٹھے ہیں اور چلے ہیں، گویا محبت بھری نظریں پلٹ گئیں اور یہ دینی خیالات سرسری ملاقات کو آخری ملاقات بنا چکے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کے قلب پر ایک گہری چوٹ لگی، اپنے پیارے بھتیجے کو پیچھے سے آواز دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آؤ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، جو کچھ تیرا جی چاہتا ہے تو کر، جو تیرے دل میں آئے بے کھٹک ہو کر کر، قسم ہے اللہ کی میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ قریش نے ایک بار پھر حضرت ابو طالب سے استدعا کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، بلکہ بنی مخزوم خاندان کے ایک خوبصورت نوجوان کو کہ جس کا نام عمارہ بن ولید تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عوض دینا بھی قبول کیا، لیکن ان کوششوں نے کوئی نتیجہ نہیں دکھایا۔ تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ واہ، میں اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اس کا خون بہاؤ، اور تمہارے لڑکے کی پرورش کا بار اٹھاؤں تاکہ وہ موٹا تازہ ہو میرے مال سے اور نوجوان کہلائے تمہارا۔ تو یہ وہ جواب تھا کہ جسے سن کر قریش حضرت ابو طالب کے اور دشمن بن گئے، اور اب مخالفت کھلم کھلا ہونے لگی۔ حضرت ابو طالب قبیلہ بنی ہاشم کو ان کی خاص عظمت و عزت کا ہمیشہ احساس دلاتے رہتے، تاکہ کفار قریش ان کے خاندان کے ایک معزز امین اور ان کی برادری کے ایک بہادر اور منتخب شخص کو قتل نہ کر پائیں۔ حضرت ابو طالب نے قصائد لکھے، اشعار بنائے، اور جلسوں میں، محفلوں میں، یہاں تک کہ کعبے سے متصل مسجد حرام میں بآواز بلند ان قصائد کو پڑھ کر حمیت و عصبیت کی آگ بھڑکا دی۔ بنی ہاشم کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اگر مکے کا کوئی قبیلہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترچھی نگاہ سے بھی دیکھے گا تو وہ تمہاری شرافت، اصالت اور قومی اعزاز کو مجروح کرے گا۔ تو حضرت ابو طالب کی یہ جادو بیانی خالی نہیں گئی، اور اس قومی جوش کا یہ نتیجہ ہوا، ایک ابو لہب کے سوا کل بنو ہاشم حضرت ابو طالب کے شریک حال بن گئے۔ رسوخ عزم، قوت ارادہ، شدت عمل، یہ ہے انسان کے اصل جوہر جو داد کے قابل ہے، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے تو وہ سخت دلی، بے رحمی، درندہ طبعی اور صفاقی کا محیب قلب اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام جب آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے قبیلوں نے اپنے حصار حفاظت میں لیا، تو قریش کا طیش و غضب ہر طرف سے سمٹ کر اب ان غریبوں پر ٹوٹا ہے کہ جن کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ جن لوگوں پر قریش زیادہ مہربان ہیں ان میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں، حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔
حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں اور ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے اور یہ بھی کفار کے ہاتھوں سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت لبینیہ رضی اللہ عنہا سے یہ بیچاری ایک کنیز تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیکس کو مارتے مارتے تھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے تجھ کو رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میں مارتے مارتے تھک گیا۔ تو وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام قبول نہ کرو گے تو اللہ اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی اور اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے ان کو جی کھول کر ستاتے۔ ابو جہل نے اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثروں کی جان بچائی۔ حضرت بلال، عمارہ بن فہیرہ، لبینہ، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہما، نہدیہ رضی اللہ عنہ، ام ایس رضی اللہ عنہ، سب کو بھاری بھاری داموں پر خریدا ہے اور آزاد کروایا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو قریش نے نہایت سخت جسمانی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زہیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچزاد بھائی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید، یہ تمام مظالم، یہ جلادانہ بے رحمیاں، یہ عبرت خیز صفاقیاں ایک مسلمان کو بھی راہ حق سے متزلزل نہ کر سکی۔ عزیزان گرامی، مہاجرین، صحابہ اکرام میں سے مجاہدین اسلام اور فدائیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقدس جماعت کا نام ہے جس گروہ پاک باز نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے، دین اسلام کی خدمت و ترقی کے جذبہ صادق میں سرشار ہو کر اپنے مال و متاع، عزیز و اقارب، جائیدادوں اور مکانوں کو حتیٰ کہ وطن عزیز کو بھی چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کی۔ دنیا کے مذاہب پر فدا ہونے والے مذہبی لوگوں کی تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قطعی قاصر ہے۔ جب سیدنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کافروں کی ایذا رسانی ضعیف مسلمانوں پر دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی کہ جب تک قریش کا دل بہتری اور بھلائی کی طرف مائل نہ ہو اس وقت تک مکے میں رہنا خطرناک ہے۔ جاؤ ملک حبش میں جا کر رہو۔ وہاں کا حاکم گو نصرانی ہے لیکن سنا ہے کہ نہایت رحم دل، حق شناس اور علم دوست ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی بیوی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتبہ، میں اپنی بیوی سہلہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت سہیل کے اور زہیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی تعداد 15 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ماہ رجب سن 590 بمطابق 615 عیسوی میں ملک حبش کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور ان حضرات کا دارالکفر چھوڑ کر دارالامن میں جانا اور مکے کو خیر بات کہہ کر حبشہ کی جانب ہجرت کرنا سامعین گرامی اسلام کی پہلی ہجرت کہلاتا ہے۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج یہیں تک۔ انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فداکاروں، جانثاروں اور مجاہدین اسلام کی ایمان افروز داستان اپنے کل کے پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آگے بڑھانے کی کوشش عظیم کریں گے۔ سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک بار پھر اسی پروگرام میں، اسی جگہ، اسی وقت آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام